ذوق صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف ایران جو ہے وہ امریکہ کو دھمکی دے رہا ہے، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے، اس ٹائم کیا سچویشن چاہ رہی ہے؟ جی ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ جی ذوق صاحب کنٹینیو کریے گا پلیز۔ نہیں ہو پا رہی، اور اس میں سے سب سے امپورٹنٹ چیزیں جو کلیئر نہیں ہو پا رہی وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو انپریڈکٹڈ ہے۔ یعنی پچھلی بار بھی جب جنگ ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کے اندر اور وہ نیوکلیر کا سارا معاملہ تھا، تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے تب کہا تھا تقریباً 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا کہ ہم نیگوشیٹ کریں گے اور سب کچھ کریں گے، اور شاید ہفتے کا یا 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں انہوں نے ایران پر اٹیک کر دیا تھا۔ تو اس لیے کیا ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ہم اس پر بالکل یقین نہیں کر سکتے کیونکہ انپریڈکٹڈ ہیں، اور دوسرا یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں۔ بیسیکلی پہلے تو وہ چاہتے تھے کہ نیوکلیر جو ہے وہ اس کو جو بھی اپنی کارروائی کر رہا ہے یورینیم کی افزودگی کے لیے ایران اس کو روکا جائے۔ پھر اب معاملہ آ گیا جی کہ ان کے پاس میزائل بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ 2025 کے اندر ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم اس طرح کا نہیں تھا، ان کے پاس فائٹر جیٹس نہیں ہیں، لیکن اس وقت میزائل تھے، اور انہوں نے میزائل سے نیندیں اڑا دی امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی۔ تو اب اور تب بھی یہی چاہتا تھا امریکہ کے رجیم چینج ہو جائے۔ تو بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت اس خطے کے اندر آ جائے جو کہ امریکن سپورٹڈ ہو۔ اس کا یہ آج کل کا ان کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بڑے فائدے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو ابراہم اکارڈ پر امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر عمل درآمد کرانا چاہتا ہے، اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ اس خطے کے اندر کیا ہے؟ اس خطے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ تو ایران ہی ہے، اور ایران ان گروپس کو سپورٹ کر رہا ہے جو اسرائیل کو کاؤنٹر کر رہے ہیں یا امریکن پالیسیز کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، جس میں حزب اللہ ہوگا، وہ مختلف ممالک کے اندر ہوں گے، وہ شام کے اندر ہیں یا وہ غزہ کے اندر سے ہیں یا دیگر ممالک کے اندر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو ان کو ایران جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ اس نظریے پر فائٹ کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ ابراہم اکارڈ کو اچیو کرنے کے لیے امریکہ چاہتا ہے کہ ایک لائک مائنڈڈ حکومت یہاں پر آئے، جیسے رضا شاہ پہلوی کی پہلے حکومت تھی، اب اس کے بیٹے کو یہاں پر لے کر آیا جائے جو کہ جلا وطنی کے اندر ہے، اور اسی کے لیے یہ تمام ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ کسی طرح ایران کے اندر رجیم چینج کرا دی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رجیم چینج کرانے کے لیے وہ ایران کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ تو کر سکتا ہے، لیکن ایران نے یا ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس نے اپنے جانشین مقرر کیے ہیں کہ اگر آیت اللہ خامنائی کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں یا اگر ان کی میڈیکل ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کون ہوگا؟ انہوں نے وہ اپنے اگلے جانشین منتخب کیے ہیں کہ اگر وہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ آئے گا، اس کے بعد یہ آئے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو وار ہوتی ہے، جو وار ٹائپ سچویشن ہوتی ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ نیشنلزم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنی سیاسی پولرائزیشن تھی۔ جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تو پورا ملک اکٹھا ہو گیا انڈیا کے خلاف۔ یہی ہوتا ہے کہ جب ایران کے اندر جتنی بھی پولرائزیشن ہوتی ہے، لیکن جب وہاں پر جنگ ہوتی ہے اور اسرائیل کے خلاف جنگ ہوئی تو پورا ملک اکٹھا ہو گیا۔ اسی طرح اس کا فائدہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جتنی بھی احتجاج سب کچھ ٹھیک ہے، کاپی رائٹ پر ہوں گے، ان کے لوگ چاہ بھی رہے ہوں گے اتنا عرصہ کر کے کیا ملا ہمیں ان کو کیا اکانومی کا بینیفٹ ہوا، یہ سب کچھ ہوا، اور ان کو دوسرا دکھائے جا رہے کہ رجیم۔ بالکل صحیح۔ ذوق احمد صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ انفارمیشن، ریئلی گریٹفل ٹو یو۔